السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں ہمارے بی فور یو سسٹم میں جو غریب، مجبور، لاچار اور بہت ہی نیچے درجے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر مدنی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کو مستقبل میں کیا ملے گا۔ کوئی ممبر، ہر اس یتیم، مسکین، بیوہ، بہن، ماں اور ہر اس رختی میری عورت، ہر اس رختی میری بہن، میں ان کے ساتھ ہوں اس کے درد میں۔ دیکھیں فراز بھائی، اس طرح کے 20 کیسز ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ یہ جو کارواں ہمارا چل رہا تھا نا، تو خدا اس کو غرق کرے، اس ظالم کو جس نے جو نا اس بہترین سسٹم کو رکوا دیا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر آج وہ سسٹم چل رہا ہوتا تو یہی معصوم لوگ، یہی غریب لوگ، مسکین لوگ اپنے گھروں کو آباد بھی کر رہے ہوتے اور ساتھ انسان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے۔ کہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن البتہ یہ ضرور میں یقین پہلے بھی دیا ہے، اب بھی دلا رہا ہوں۔ الحمدللہ اب مجلس شورا علماء کے آپ امبریلا کے نیچے ہیں، اور اسی امبریلا کے نیچے سی او سیف الرحمان علی صاحب بھی ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اکاؤنٹس اوپن تک، جیسے ہی اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو سب سے پہلے میں خود پہنچوں گا اس کے گھر، مجلس شورا پہنچے گی، سی او صاحب پہنچیں گے۔ سب سے پہلے ہم انہی لوگوں کو فیسلیٹ کریں گے، ان لوگوں کی امانتیں دیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ 4,55,000، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے 1,20,000 لیا بھی ہے نا، تو ایک ہمدردی کے طور پر، انسان کے ناطے میں سی او صاحب کو بولوں گا کہ میرے کروڑوں روپے میں سے کاٹیں اور اس میرے بھائی، اس محترم، اس میرے دوست، اس میرے مسلمان بھائی کو دے دیں۔ انشاءاللہ 4,55,000 میں سے 1 روپیہ نہ کم نہ زیادہ، اگر زیادہ دیں گے تو سود ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان کی امانت نہ صرف ان کی امانت بلکہ پورے کے پورے 6 لاکھ ممبرس کی دہلیز پر، ان کے گھروں میں جا کر کیش بولیں گے کیش، چیک بولیں گے چیک، پیاڈر بولیں گے پیاڈر۔ انشاءاللہ العزیز میں زندہ رہا، میری زندگی رہی اور زندگی نے وفا کی، چونکہ موت کا کچھ نہیں پتا۔ میرے دوست عامر لیاقت جیسے عظیم انسان 17 سال میں ان کے ساتھ رہا میڈیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پرسوں ارشد شریف بھائی جو ایک نڈر بے باک صحافی تھا، جو شہیدوں کے خاندان سے، اس کے بھائی بھی پہلے شہید ہو گئے، اور پھر اس کی ماں بیچاری کل رو رہی تھی جب وہ میں نے فون کیا تو قسم سے کہ مدنی بیٹا تمہارا دوست چلا گیا۔ بیٹا کتنا وہ آپ سے پیار کرتا تھا نا، کتنا وہ آپ کی آواز سے محبت کرتا تھا۔ یقین کریں میں بس شرمندہ ہوں، میرے مالی حالات کچھ اس طرح کے ہیں، میں نہیں تو فوراً شروع میں پہنچتا ہوں ایسی جگہوں پہ۔ بس آپ دعا کریں، اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ ہم 6 لاکھ لوگ دوبارہ سیراب ہوں گے، ان کی امانتیں ہم پہنچائیں گے، ان کے حوالے کریں گے، پھر فری ہینڈ دیں گے ان کو، ان کی مرضی ہے، پھر جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں اپنا خرچ کریں، اپنے قرضے اتاریں، اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، اپنے گھر بنائیں۔ خدا کے واسطے، خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بول رہا ہوں کہ کسی بھی MLM کمپنی، کسی بھی اس طرح کے 2 نمبر کمپنیوں میں، ٹھیک ہے، سوائے جو صحیح کمپنیاں ہیں، جو پاکستان کے رولز، ریگولیشنز، قانون کے مطابق کام کرتی ہیں، صرف آپ نے اسی میں ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کسی میں نہیں کرنی۔ خدا را یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جب تک قانون نہیں بن پاتا تو آپ نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، اور اسی طرح اپنے دکھی بہن بھائیوں کا، اسی طرح معذور بھائیوں کا جا کر خود خیال رکھیں گے۔ میں فراز بھائی آپ جیسے انسان کو، آپ جیسے بہترین انسان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور آپ جیسے بندے کو، تمام لیڈرشپ کو سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ یقین کریں فراز بھائی، آپ کی اس بے لوث لاوزوال قربانی کو بفور سادی سی او اور مجلس شورا کبھی نہیں بھول سکتی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد قریب ہیں اکاؤنٹس کھلنے کے، بس آپ دعا کریں، انہی معذور مسکینوں کو بولیں کہ اپنا دعاؤں کا دامن، اپنا صبر کا دامن
ہر نماز میں CO سفر مغانادی کے لیے اور اکاؤنٹس اوپن کے لیے جو فریز ہیں پاکستان کی ریاست پاکستانی اداروں نے جو بند کیے ہیں، ہم اداروں کی بھی قدر کرتے ہیں لیکن اداروں سے بھی ہم درخواست کریں خدا را ان یتیم مسکین 6 لاکھ لوگوں پر رحم کھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب قہر نہ نازل ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ اپنے پن کا اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، زندہ باد۔